بسم اللہ۔ السلام علیکم، میرا نام محمد نعمان حسن ہے اور میں لاہور پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ ظہر سے پہلے زوال کا ٹائم ہوتا ہے یا کوئی اور دن میں مقام ہوتا ہے، کیا اس میں سجدہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو کیا سجدہ شکر بھی نہیں کر سکتے؟ تو میں نے پوچھا تھا اور کون سے اوقات ہیں جس میں ہم جو ہے سجدہ نہیں کر سکتے؟ کوئی ایسے اوقات ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کیا ان میں ہم شکرانے کا سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ جو سمجھا ہوں میں سوال وہ سجدہ شکر کے بارے میں ہے۔ دیکھیے سجدہ جو ہے، سجدہ یا تو نماز میں ہوتا ہے یا سجدہ سہو نماز سے متصل ہوتا ہے، یا پھر سجدہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتا ہے جس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، یا پھر ہوتا ہے سجدہ شکر۔ سجدہ شکر بندے کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے اہم ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنے جسم کا سب سے معزز ترین حصہ یعنی چہرے کو زمین پر رکھتا ہے اور اس کے ذریعے دل و زبان اور تمام اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پرمسرت معاملہ پیش آتا یا آپ کو خوشخبری دی جاتی تو اللہ کا آپ شکر ادا کرتے، سجدہ ریز ہو جاتے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے 2774 پر نقل کیا ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول فرمائی تو اس وقت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سجدہ شکر کیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سجدہ شکر ادا کیا جب آپ کو مسیلمہ کذاب کے قتل ہونے کی خبر دی گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت سجدہ شکر کیا جب انہیں خوارج کے مقتولین میں خاتون کے پستان جیسے بازو والے شخص کی خبر دی گئی۔ تو یہ ایک ایسی سنت ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ آج اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ عبدالعزیز الفوزان کی میں آپ کو گفتگو سنوانا چاہتا ہوں، وہ اس سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ سجود الشکر عن کیفیته ومتى يكون، هل تكون سجدة الشکر بعد صلاة؟ اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی ممنوع وقت ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے۔ جب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں اور سجدہ تلاوت یا تلاوت کی آیت پر پہنچیں، چاہے وہ زوال کا وقت ہو یا غروب اور طلوع آفتاب کا، آپ سجدہ شکر بھی کر سکتے ہیں اور سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ جو ممنوع ہے وہ ممنوع نماز کا پڑھنا ہے، نہ کہ سجدے کرنا ہے۔ سجدہ اور نماز دو مختلف چیزیں ہیں میرے دوست۔ سن لیجئے شیخ عبدالعزیز کیا فرما رہے ہیں۔ سجود الشکر لیس مرتبطا بصلاة، سجود الشکر جو ہے اس کو آپ مرتبط نہیں کر سکتے، نہ وقت سے کر سکتے ہیں اور نہ ہی نماز سے کر سکتے ہیں۔ وهو مشروع في حالتين، عند یہ دو حالتوں میں مشروع ہے۔ تجدد نعمة للإنسان، جب انسان کو اللہ رب العالمین کو نعمت سے مالا مال سرفراز فرما دے أو اندفاع نقمة، اور پھر کسی مصیبت سے آپ بچ جائیں، ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں، آزمائش سے بچ جائیں، إذا عوفي من بلاء أو مصيبة أو حادث أو نحو ذلك، أو تجددت له نعمة من، آپ اگر کسی نعمت سے مالا مال آپ کو ہو جائیں، آپ کو
یہ خبر ملتی ہے کہ جناب جس کام کے لیے آپ منتظر تھے اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرما دی ہے، آپ کے بچے پاس ہو گئے ہیں، یا اسٹوڈنٹ کو یہ خبر ملتی ہے کہ میں ایگزام کے فائنل رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا، تو یہ اسٹوڈنٹس کو یہ عادت ہونی چاہیے کہ جب انہیں یہ اعلان ملے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، سجدہ ریز ہو جائیں، زمین پر پڑ جائیں اپنے رب کے لیے، اور اسی طریقے سے سجدہ کریں جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے نہ قبلے کا آپ قبلے کی رخ اگر آپ ہو جاتے ہیں فبیہا، لیکن مسلمانوں کو، مسلمان بچوں کو کم از کم یہ سیکھ تو ضرور دے دیجئے، اور اس ویڈیو کو دوسرے ان بچوں تک ضرور پہنچا دیجئے کہ ہزاروں بچے، لاکھوں بچے پوری دنیا میں ہر سال جب ان کے رزلٹ نکلتے ہیں تو وہ رزلٹ آنے پر اپنے رب کے حضور سجدہ کریں، سجدہ شکر کریں، اور یہ ایک ایسی سنت ہے، اگر بچے اس کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز بیٹا، آپ چاہے آپ خاتون بچی ہوں یا بچے ہوں، جب بھی کسی کامیابی سے اللہ رب العالمین آپ کو سرفراز اور ہمکنار کرے اور کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں لکھ کے، اسی وقت سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وہ خوبصورت طریقہ ہے جو صحابہ کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ يعني توفيق لعبادة صالحة وفارحة بچہ پیدا ہوا ہے، نیک اور صالح اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے انشاءاللہ آپ کو، جب بچہ پیدا ہوا ہے اس وقت سجدہ ریز ہو جائیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ بیوی کو بھی سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے لیے حیض ہو، نفاس ہو اور گندگی ہو، کیسی بھی اس کی ممنوع نہیں ہے، سجدہ ریز ہو سکتی ہیں آپ۔ أو نجاح في دراسة أو عمل أو ما أشبه ذلك من النعم التي يفرح بها العباد، کسی بھی طرح کی وہ خوشی جسے آپ کو اللہ تعالیٰ خوشی میسر کر رہا ہے نا، تو آپ کامیاب ہو گئے، سجدہ ریز ہو جائیے۔ سجود الشكر، وسجود الشكر ليس صلاة فلا يأخذ أحكام الصلاة، تو یہ شرط نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور نماز ہی کی طرح سے طہارت بھی اس سے مرتبط نہیں ہے، اور نہ ہی نماز کی طرح سے اس کا کوئی حکم ہے۔ الطهارة ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة ولا ستر العورہ، اپنے جسم کو اگر آپ ایسے کپڑوں میں ہیں کہ عورتوں کے بال کھلے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو کہ محارم کے ساتھ وہ سب پہنتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس حالت میں بھی آپ سجدہ ریز ہو جائیے۔ سجدہ شکر کے لیے کوئی کپڑے کی شرط نہیں ہے کہ آپ کے جسم کا فلاں حصہ ڈھکا ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ آپ بس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جائیے۔ وہ بہنیں جو اس طرح کی کوششیں کرتی ہیں نا، ایسی سنت سے محروم تھی، مجھے پلیز بتائیے گا کتنی عورتیں ہیں جو سجدہ شکر کرنا جانتی ہیں، کتنے مرد ہیں جو سجدہ شکر کرنا جانتے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جب انہیں کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر سجدہ شکر ادا کر لیا، یہاں ایک وائرل ہوئی تھی ویڈیو سعودی عرب میں، جب کرونا کے بعد مدارس کھلے اور اسکول کھلے تو ایک بچے نے اسکول میں داخل ہونے کے بعد فوراً داخل ہوا اور سی سی ٹی وی کیمرے نے اس کو ریکارڈ کیا، تو داخل ہونے کے بعد اس نے سجدہ شکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے سالوں کے بعد اس مدرسے کے دروازے ہمارے لیے، تعلیم کے دروازے کھول دیے ہیں، اور وہ بڑی وائرل ہوئی۔ بہت سے لوگ ہیں ہمارے ملکوں میں تو جانتے ہی نہیں ہیں، میں نے بھی اپنے نواسیوں سے کہا کہ جا کے سجدہ ریز ہو۔ اب تو یہ تو اتنی اصل میں ہندوستان پاکستان کے بچوں کو بڑی شرم آتی ہے، دین پر عمل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو جب بھی آپ کو پاس ہوں اور کوئی انعام آپ کو ملے، اسکول میں بھی سجدہ ریز ہو جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کسی بھی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ يشترط فيه الصلاة، لكن لا شك أن ستر العورة إذا كان الإنسان سيلبس ثوبا سابقا، اگر آپ کے جسم پہ بہت اچھے کپڑے ہیں، صاف ستھرے کپڑے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، یہ تو مطلوب عمل ہے، لیکن اس کے لیے لكن يمكن أن تسجد المرأة سجود الشكر وهي في بيتها وشعرها مكشوف وصدرها شعرها مکشوف و صدرها مکشوف ما فی مانع۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک عورت جس کے بال کھلے ہیں، جس کے جسم کے حصے پر کوئی پردہ بھی نہیں ہے، اور اس نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے جو کہ اپنے گھر میں پہنتی ہیں، سینے پر اس نے دوپٹہ نہیں رکھا ہوا ہے، تو دوپٹہ نہ سر پہ رکھنا شرط ہے نہ سینے پر رکھنا شرط ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، سجدہ ریز ہو جائیے،
اللہ کا شکر ادا کیجئے. ذلك رجلها ونحو ذلك لا إشكال، لا يشترط. ہاں اگر بچی ہے، عورت ہے اور اس کے پنڈلیاں بھی کھلی ہوئی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بہتر ہے کہ سجدہ ریز ہوتے وقت آپ زینت اچھی خوبصورت کپڑے پہنیں، لیکن وہ حالت نہیں ہے. آپ ایسی حالت میں آپ کو خبر ملی ہے کہ آپ اچھے لباس میں نہیں ہیں، تو یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. الصلاة المعتاد. السنة أيضا يسجد مستقبل الكعبة ولو سجد لغيرها فلا حرج. اگر قبلہ رخ ہو کر کر لیں بہت اچھی بات ہے، مسنون عمل ہے، لیکن اگر غیر قبلے کے بھی آپ سجدہ ریز ہو جائیں تب بھی جائز ہے. سجود التلاوة أيضا. سجود التلاوہ بھی ایسا ہی ہے. فيسجد سجدة واحدة. یسجد سجدۃ واحدہ، ایک سجدہ ہے یہ سجدہ شکر، ایک سجدہ ہے سجدہ تلاوت. الراجح من أقوال العلماء أنه يكبر عند السجود. اب علماء کا ایک بڑا گروپ یہ کہتا ہے کہ جب آپ تکبیر کہیں اور سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہہ لیں. سجدے میں جب جائیں تو آپ تکبیر کہیں، اور جب سجدے سے اٹھیں تو اس وقت تکبیر نہیں کہنی ہے آپ کو، اور نہ ہی سلام کرنا ہے. اور اگر آپ سجدہ کرتے وقت تکبیر کہنا بھی بھول گئے ہیں، صرف سجدے میں چلے گئے ہیں، تو سجدے میں جا کر آپ وہ پڑھیں گے جو کہ نماز کے سجدے میں پڑھا جاتا ہے. سجدہ شکر میں کوئی خاص دعا نہیں ہے، بلکہ تسبیح، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، سب کچھ جو عبادات میں آپ کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی، یہ بات ثابت ہے کہ آپ وہ اذکار جو سجدے کے اندر کرتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. شیخ عبدالعزیز ابن باز سجدہ شکر کے بارے میں لجنۃ الدائمہ والافتاء کا کہنا ہے صحیح بات یہ ہے کہ سجدہ شکر یا تلاوت کرنے والے اور ارادتاً سننے والے کے لیے سجدہ تلاوت کرنے کے لیے طہارت کی شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں سجدے نماز کے حکم میں نہیں ہیں. تو ان کے لیے نہ تو طہارت شرط ہے نہ ہی کوئی وقت کی قید ہے، آپ اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ کرتے ہیں نا کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، تو سجدہ آپ ویسے نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ جناب بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سجدہ کروں، تو آپ دل چاہ رہا ہے تو نماز پڑھ لیں. سجدے کے لیے دو سجدے مشروع ہیں، ایک تو سجدہ تلاوت ہے اور دوسرا ہے سجدہ شکر. اسی طریقے سے نماز شکرانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، اس سے پہلے بھی میں اس طرح کی ٹاپک پر ویڈیو بنا چکا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں وہ سجدہ شکر کرنے کی عادت ڈالیں گی، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ کو یہ موقع ملتا ہے دن رات میں کبھی بھی کسی بھی وقت آپ سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنی جبی کو سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور اپنی اس جبی کو زمین پر رکھیں. اور اگر گاڑی چلا رہے ہیں نا اور ایسا کوئی موقع آیا ہے کہ آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں اور زمین پر نہیں ہیں، تو آپ ہوا میں بھی، اگر پلین میں بھی ہے نا، تو آپ اشارتاً جیسے نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں سجدہ ہوتا ہے، ویسے آپ سجدہ شکر نماز میں جس طریقے سے آپ اشارے سے کرتے ہیں ویسے آپ جہاز میں بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق بخشے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.